اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال القها یا موسیٰ فالقاها فاذا هي حیة تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سیرتها الاولى۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 19 اور 20 اور 21 ہے، اور ترجمہ اس کا یہ ہے، اللہ رب العزت نے کہا القھا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس لاٹھی کو ڈال دو، فالقاہا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی، فاذا ہی حیۃ تسعیٰ، تو اچانک وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ قال خذها ولا تخف، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ اس کو پکڑ لو اور ڈرو مت، سنعیدها سیرتها الاولی، اس کو ہم پھر پہلے جیسا بنا دیں گے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ تذکرہ چل رہا ہے سورۃ الکہف میں۔ اللہ رب العزت سے گفتگو کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور اللہ نے موسیٰ سے گفتگو فرمائی، موسیٰ سے ہم کلام ہوا اللہ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت بڑا مرتبہ ہے اور مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے ان سے براہ راست گفتگو فرمائی۔ یہاں پر کوئی واسطہ نہیں ہے، یہاں پر جبریل امین درمیان میں نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرما رہا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جو طویل گفتگو فرمائی ہے، جو اس سے پہلے کی گفتگو آیات میں چل رہی تھی، اور یہ پوچھا کہ موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے۔ اس کی تفسیر گزر چکی ہے اس سے پہلے کہ موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اس سے اپنی بکری کے لیے پتے توڑتا ہوں، اور بھی اس میں بہت سارے فائدے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قال القھا یا موسیٰ، کہا اے موسیٰ اس کو زمین پر ڈال دو، فالقاہا، اور موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی، فاذا ہی حیۃ تسعیٰ، تو اچانک وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ قرآن پاک میں جب لاٹھی پھینکی گئی تو وہ جو سانپ بنا ہے اس کے لیے 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک جگہ پر جان کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی پتلے سانپ کے آتے ہیں، چمکدار پتلا سانپ جو ہوتا ہے، اور ایک حیتن استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی سانپ کے ہوتے ہیں عام طور سے، اور ایک ثعبان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی اژدہے کے آتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو پہلے تو وہ ایک پتلا سا سانپ بنا، اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے بڑا ہوتا گیا، اور یہاں تک کہ وہ ایک بڑا خوفناک اژدہا ہوا، اور اژدہا ہو کر دوڑنے لگا اور ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ اور موسیٰ علیہ السلام چونکہ انسان ہیں، بشر ہیں، لہٰذا اس کو دیکھ کر وہ ڈر گئے، اور موسیٰ بھاگ کھڑے ہوئے، بھاگنے لگے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام اس سانپ سے ڈر کے بھاگے، اللہ نے آواز دی، کہا کہ موسیٰ ڈرو نہیں، خذھا ولا تخف، پکڑو اس کو، اپنے ہاتھ میں اس کو پکڑو اور ڈرو نہیں، ہم اس کو پہلے جیسا بنا دیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور پھر وہ لاٹھی بن جاتا ہے۔ یہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے، بہت سارے معجزات دیے گئے، ان میں سے ایک یہ معجزہ ہے جو ان کو دیا گیا۔ آگے اور بھی تذکرہ آ رہا ہے، اگلے معجزے کا بھی آ رہا ہے اگلی آیت میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس دور میں تھے وہ زمانہ تھا جادوگری کا، فن جادوگری اپنے عروج پر تھی، بڑے بڑے جادوگر موجود تھے، اور جو اپنے فن کے اندر بڑے طاق تھے اور بڑا کمال رکھتے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ موسیٰ تم اس کو لے کر فرعون کے پاس جاؤ، اور اس کے بعد اس کو بتاؤ کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اللہ نے میرے اوپر پیغام اتارا ہے، اور اس پیغام کو میں تم تک اور تمام بندوں تک پہنچاؤں، یہ میرا کام ہے۔ چنانچہ تم اللہ کے پیغام کو سنو اور اس پر کان دھرو اور اس پر عمل کرو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی جب فرعون کے دربار میں پھینکی اور وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر پکڑا تو پھر وہ پہلے جیسی لاٹھی بن گئی۔ تو فرعون کو لگا کہ ضرور یہ جادوگری ہے،
آگے آیات میں بڑا تذکرہ اس کا آ رہا ہے، ہم خلاصے میں یہاں پر بیان کیے دیتے ہیں کہ اس نے پھر بہت سارے جادوگروں کو بلایا کہ جو ٹاپ کے جادوگر ہوں، نمبر 1 کے جادوگر ہوں، ان کو بلاؤ، اور وہ سب ایک جشن کا دن ہوا جہاں پر سب اکٹھا ہوئے، اور فرعون بھی ہوا اور لوگ بھی ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا تذکرہ لوگ سن چکے تھے، چنانچہ جادوگروں نے زمین پر اپنی لاٹھی پھینکی اور وہ سانپ بن گئی، رسی ڈال دی زمین پر انہوں نے اور وہ سانپ بن گئی، لاٹھیاں پھینکی اور رسیاں پھینکی اور وہ سانپ بن گئی۔ اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنا عصا، اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی، وہ بہت بڑا ثعبان اژدہا بن گیا، بہت بڑا اژدہا، اور نہ صرف یہ کہ وہ اژدہا بن گیا بلکہ اس نے لاٹھیوں کو اور رسیوں کو نگل لیا، کھا لیا۔ اب جو جادوگر تھے انہوں نے کہا کہ بے شک آپ نبی ہیں، اس لیے کہ ہم فن جادوگری سے واقف ہیں، ہم جانتے ہیں جادوگری کسے کہتے ہیں۔ جادوگری تو آنکھ کے دھوکے کا نام ہے، شعبدے کا نام ہے۔ وہ واقعی سانپ نہیں بن جاتا، جادوگری میں واقعی سانپ نہیں ہوتا کہ وہ رسیوں کو نگل لے اور لاٹھیوں کو نگل لے، ایسا نہیں ہوتا، اور ہم آپ پر ایمان لائے۔ یہ پورا تذکرہ اسی سورہ طٰہٰ کے اندر آگے آ رہا ہے۔ یہاں پر ہم یہ بیان کر دیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیا گیا، وہ معجزہ اس دور میں چونکہ فن جادوگری اپنے عروج پر پہنچی ہوئی تھی، لہذا اللہ رب العزت نے وہ معجزہ عطا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا وہ سب پر غالب آ جائے اور لوگ جان جائیں کہ موسیٰ کے پاس جادوگری نہیں ہے، موسیٰ کے پاس سحر نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا معجزہ ہے اور یہ اللہ کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہے۔ اور یہاں سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ دکھانا بھی مقصود تھا کہ اے موسیٰ، جیسے کہ میں نے کہا کہ قیامت آنے والی پل بھر میں آ جائے گی، تو دیکھو پل بھر میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ زمین پر لاٹھی ڈالی گئی اور پل بھر میں وہ دوڑتا ہوا سانپ اور اژدہا بن گیا بڑا سا، اور پھر منٹوں میں، سیکنڈوں میں وہ پھر سانپ، پھر لاٹھی بن گئی، تم نے ہاتھ میں پکڑا لاٹھی بن گئی۔ تو اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، یہ پوری دنیا بنانا، اس کو ختم کر دینا اور اس کے بعد سارے لوگوں کو زندہ کرنا اور اپنے سامنے کھڑا کرنا اور ان سے حساب کتاب لینا، یہ سب پل بھر میں ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ لہذا یہ دنیا کی جو زندگی ہے بہت تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔ اے موسیٰ، یہ پیغام لوگوں تک پہنچاؤ کہ یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، بلکہ قیامت آئے گی اور سب کا خاتمہ کر دے گی اور تم کو اپنے رب کے پاس کھڑا ہونا ہے۔ اس پیغام کو لے کر موسیٰ جاؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ حکم ہوتا ہے کہ اے موسیٰ، قال القیا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس کو زمین پر ڈال دے۔ اور پھر اچھا ایک اور نقطہ یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہ نور کے بنے ہوئے نہیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی انسان ہیں، بشر ہیں، گوشت پوست ہے، بدن میں ان کے خون دوڑتا ہے، ان کی ولادت ویسے ہی ہوئی ہے جیسے سارے بچوں کی ولادت ہوتی ہے، وہ بھی پروان چڑھے ہیں جیسے کہ سارے بچے دھیرے 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 پروان چڑھتے ہیں، بچے سے جوان ہوتے ہیں، جوان سے بوڑھے ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بچے تھے، پھر وہ جوان ہوئے اور اب ان کو نبوت ملی ہوئی ہے، اور اب اللہ رب العزت ان کو نبی بنا رہا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی زمین پر ڈالی اور وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، ان کے دل کے اندر ایک خوف پیدا ہوا اور پیچھے مڑ کر بھاگے وہ، اور اللہ رب العزت آواز دیتے ہیں کہ موسیٰ تم ڈرو نہیں، ولا تخف، اے موسیٰ ڈرو مت، خذھا پکڑ لو اس کو، قال خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اس کو پکڑ لو اور ڈرو مت، ہم اس کو پہلے جیسا ہی کر دیں گے۔ اور وہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی جیسی ہی پکڑی اپنے ہاتھ میں، وہ پھر پہلے جیسا ہو گیا۔ واضح رہے کہ جو معجزہ ہوتا ہے، جو نبیوں کو دیا جاتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی دین ہے، عطا ہے، وہ نہ کوئی شعبدہ ہوتا ہے، نہ کوئی جادوگری ہوتی ہے۔ باقی جو لوگ ہیں دنیا میں جو نبی نہیں ہیں اور وہ اپنی جادوگری دکھاتے پھرتے ہیں، شعبدہ دکھاتے پھرتے ہیں اور اس سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کو جان لینا چاہیے کہ یہ جادوگری حرام ہے، اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔
اور ایک مومن کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ خبردار جادوگر کے پاس مت جانا، خبردار جادوگر کی تصدیق مت کرنا، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ کی بتائی ہوئی کتاب قرآن مجید پر ایمان لاؤ اور اس کو پڑھو اور اس کو سمجھو، اور اللہ کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور ان کی بتائی ہوئی باتوں کو تسلیم کرو اور مانو۔ یہ تمہاری کامیابی کا راستہ ہے۔ باقی یہ پوری دنیا ایک چھلاوا ہے، ایک تماشا گاہ ہے، یہ بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے۔ اس کی رنگ و رونق اور اس کی زیب و زینت یہ تمہیں کہیں فریب میں مبتلا نہ کر دے کہ تم اسی میں مبتلا ہو جاؤ اور آخرت کو بھول جاؤ اور اسی دنیا میں پڑ جاؤ اور اس کی زیب و زینت میں کھو جاؤ، اس کے حسن میں اور اس کی رعنائیوں میں تم کھو جاؤ اور اپنے مقصد کو فراموش کر دو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر موت کا وقت آ جائے اور جب تم اس دنیا سے جاؤ تو خالی ہاتھ جاؤ یا ایمان کے بغیر جاؤ اور تم سراسر ناکام ہوگے، نامراد ہوگے۔ چنانچہ ان باتوں کو سمجھو، اللہ نے اپنی کتاب اتار دی ہے، اپنا نبی اتار دیا ہے، کتاب تمہیں اللہ کی طرف بلا رہی ہے، نبی کی طرف بلا رہی ہے، حقائق کو واضح کر رہی ہے، جو سچائیاں ہیں، جو ریئلٹیز ہیں، جو حقائق ہیں، جو سچائیاں ہیں، اللہ رب العزت ان کو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے، اور نبی تمہیں اللہ کے احکامات سنا رہے ہیں، لہٰذا اس پر ایمان لاؤ اور اپنی زندگی کو بناؤ اور آخرت کی تیاری کرو تاکہ تم ایک کامیاب انسان ہو کر اس دنیا سے جاؤ۔ یہ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں، باقی انشاءاللہ اس کے آگے کی گفتگو بعد میں ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔